السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ادب گاہی زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم گردمی آیت جنید و بایزیدی جا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرات، آج 18 ذی الحج تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے درمیان میں کنفیوژنس پائے جا رہے ہیں کہ 18 ذی الحج کو، یقین جانیے کہ 18 ذی الحج مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت عظیم دن رہا ہے، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یوں تو اللہ کے رسول کے انجام کردہ کارنامے بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن 18 ذی الحج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا تھا غدیر خم میں، وہ کارنامہ ناقابل فراموش ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، ایک شرپسند عناصر، کچھ لوگ ہیں، یوں کہیے کہ خوارج و نواصب کا ایک گروہ، زبردستی کے حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی اس یاد کو مٹانے کے لیے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زبردستی اس تاریخ میں تھوپ رہے ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو نہیں ہوئی، آپ 12 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ سب سے پہلی بات، آپ 12 ذی الحج کو شہید ہوئے، 18 کو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر خم میں۔ ایک تو بات یہ رہی کہ 18 کو مولا کائنات خالصتاً، آج کا جو دن ہے یہ مولا کائنات سے منسوب ہے۔ اس دن جان بوجھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت بیچ میں ڈالی جا رہی ہے، یہ سراسر مولا کائنات کی ذات کو اور آپ کی شان کو چھپانے کے لیے، مٹانے کے لیے، آپ کے ذکر پاک کو کم کرنے کے لیے، جو نہ کم کرنے سے کم ہوگا نہ مٹانے سے مٹے گا۔ اللہ تعالیٰ مٹانے والوں کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ چھپانے والوں کو چھپا دے گا۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ چلے گئے، لیکن علی کا نام شروع سے تھا، علی کا نام شروع سے ہے، علی کا نام ابد تک رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام میں یقیناً ایک دردناک اور افسوسناک واقعہ گزرا۔ حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ ہی کے حجرے میں، آپ ہی کے گھر میں گھس کر شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، اور آپ کا خون مبارک قرآن مجید پہ گرا، اور آپ وہیں پر دوران عبادت شہید کر دیے گئے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا سانحہ ہے، یقیناً اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی اور صحابی کی تاریخ پیدائش ہو یا تاریخ شہادت ہو، اس کو لا کر آپ کسی بھی اہل بیت کے فرد، چاہے وہ حضرت مولا کائنات ہو، چاہے وہ حضرت امام حسن ہو، چاہے حضرت امام حسین ہو، یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کی تاریخوں میں آپ زبردستی اس چیز کو نہیں داخل کر سکتے۔ جن کی تاریخ جن سے منسوب ہے، اس دن کو اس حساب سے اس فرد کی یاد میں منایا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہم کو دیا ہے، علماء کرام کا کام یہ ہے کہ وہی دین لوگوں میں پہنچائے، اپنی مرضی کا دین نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 گھنٹے سے زیادہ خطبہ آخر فرمایا۔ سرکار کا جو آخری خطبہ تھا، جو آپ مکہ سے مدینہ واپس تشریف لے کے جا رہے تھے، اس خطبے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ آپ کے خطبے کا ایک طویل حصہ فضائل اہل بیت پر مشتمل تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے معاملے میں فرمایا کہ میری اہل بیت کے معاملے میں تمہیں ڈراتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت مسلمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسا برا سلوک کرے گی، آقا دو جہاں بخوبی جانتے تھے۔ اسی لیے آقا دو جہاں نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور مولا کائنات اپنے بھائی، چچا زاد بھائی اور داماد مولا کائنات علیہ السلام کو، اور اپنے شہزادگان نواز سے حضرت امام حسن، امام حسین کو اکثر حضور نے یہ تاکید فرمائی کہ بیٹا تم پر ایک وقت آئے گا، تم پر ایسا ظلم ہوگا، تم پر پانی بند کر دیا جائے گا، تمہارا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں آقا دو جہاں تمام پیشن گوئیاں فرما چکے تھے، کیونکہ آقا جانتے تھے۔ اسی لیے سرکار نے جب آخری خطبہ دیا تو 3 گھنٹے سے زائد دیا،
جس میں فضائل اہل بیت بہت زیادہ سرکار نے پڑھے اور امت مسلمہ کو اہل بیت کے حق کو دینے کا آپ آقائے دو جہاں نے حکم دیا اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں آقائے دو جہاں نے امت کو ڈرایا۔ پھر سرکار نے امت مسلمہ کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑیں جس کا دامن اگر ہم تھام لیں گے تو ہم قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں امپورٹنٹ کیا ہیں جو سرکار نے ہم کو دی؟ آپ خطبہ آخر پڑھیے سرکار دو جہاں کا، سرکار نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہم کو دی ہے، وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ دو چیزیں سرکار نے دی، اگر آپ ان دونوں کا دامن تھام لیں گے تو پھر آپ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ بات غور کرنے والی یہ ہے کہ سرکار نے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں ہی کیوں دی؟ یاد رہیے کہ جب انسان کا وقت آخر آتا ہے تو انسان اپنے وارثوں کو وہی دے کے جاتا ہے جو وارثوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب کوئی گھر کا بڑا شخص مر رہا ہے تو وہی باتیں وہی وصیت کرے گا جو اپنے ورثہ کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے جو بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سرکار نے امت مسلمہ کو وہی کچھ دیا جو امت کے لیے بہتر تھا، امت کے لیے افضل تھا، امت کے لیے اچھا تھا۔ وہ دو چیزیں تھیں، ایک تھا اللہ کا کلام قرآن اور ایک تھی سرکار کی اہل بیت یعنی ان کی اطرت، آپ کی اولاد پاک۔ تو دو چیزیں سرکار نے دے کے ہم کو، سرکار نے خطبہ فرمایا، دو چیزیں سرکار ہم کو عطا کر کے گئے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا دامن مضبوطی سے تھامیں۔ اور یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میری مرضی کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور مولوی کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، مشائخ کی بات نہیں، یہ کسی ملا کی بھی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا دامن تھامیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 18 ذی الحجہ کو نہیں ہوئی بلکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہوئی۔ تاریخوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کنفیوز ہے، اور اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند شرپسند عناصر علماء، چند نواسب خوارج علماء اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان بوجھ کر حضرت علی کی اس تاریخ پر، تاکہ لوگوں کے دلوں میں سے حضرت علی کا عشق نکل جائے، حضرت علی کی محبت نکل جائے، اہل بیت اطہار سے لوگ دور ہو جائے، جان بوجھ کر حضرت عثمان غنی کی شہادت کو آج کے دن لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ آج حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ بڑے بڑے نامور علماء جو دارالافتاء سے سند رکھتے ہیں، مفتی کی سند رکھتے ہیں، ایسے علماء پہ مجھے رشک ہو رہا ہے جو چند لفافوں کی چکر میں، چند TRP کی چکر میں، تاکہ لوگ ہم سے نہ ٹوٹ جائیں، تاکہ ہمارے لفافے نہ بند ہو جائیں، ہمارے فنڈز نہ بند ہو جائیں، اس چکر میں علماء کرام حق کو چھپا رہے ہیں، جبکہ حق یہ ہے، اور میں حوالے کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے محدث، امام کہیے، حدیث کے محقق کہیے، جس کو اہل سنت والجماعت کے، میں حوالہ پھر سے پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 388، حدیث نمبر 38,727۔ حضرت عثمان النہدی، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت درمیان ایام تشریق ہوئی۔ درمیان ایام تشریق سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت یا تو 10 کو ہوئی، یا 11 کو ہوئی، یا 12 کو ہوئی۔ تو بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، یہ اتفاق کرتے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، میں کسی کی اور کی کتاب کا آپ کے سامنے حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ اہل سنت والجماعت ہی کی کتاب ہے، اہل سنت والجماعت ہی کے امام ہیں، میں انہی کی آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ 12 تاریخ پر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین کا اجماع ہے۔ خود شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس تاریخ پر اجماع کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ حق ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ مجھے یہ سوال بہت دنوں سے چبھ رہا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع آتا ہے، یا آپ کی ولادت کا موقع آتا ہے، یا غدیر کے معاملہ سامنے آ جاتا ہے، تو انہی تاریخوں میں دیگر اصحاب کے شہادتیں، ولادتیں امت مسلمہ کو کیوں یاد آتی ہیں؟ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے اتنا بغض کیوں ہو رہا ہے، کیوں رکھا جا رہا ہے اہل بیت اطہار سے اتنا بغض؟ حضرت علی کا معاملہ آ جائے تو حضرت عثمان کی شہادت یاد آ جاتی ہے، 22 رجب کا معاملہ آ جائے تو فلاں ابن فلاں صحابی کا آپ کو عرس یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو کرنا ہے تو ان کی مخصوص تاریخ پہ کیجئے۔ خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں نواسب یہ بہت بڑی سازش رچ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی موقع اہل بیت اطہار کے ذکر کا ہوگا، وہاں پہ صحابہ کرام کے ذکر کو ڈالیں گے۔ یہ خارجیت نہیں تو کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آنے والے سالوں میں، چند سالوں میں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اہل سنت والجماعت سے، اہل بیت اطہار کے
محبت کو، عشق کو یہ کہہ کے نکال دیا جائے گا کہ یہ ربز ہے، یہ کفر ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اور اسی طرف اہل سنت والجماعت کے علماء اسی راہ پہ گامزن ہے، اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا معاملہ آ جائے تو حکمتاً ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ اہل بیت کی شان ہوتی ہے، نہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے۔ جہاں ان کے فضائل کا معاملہ آ جاتا ہے اور جہاں ان کی شہادتوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ کسی اور جماعت کا طریقہ ہے۔ بھائی یہ طریقے کی بات نہیں، یہ معاملہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، ان کے غم میں ہمارا غم ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے تقاضے ہیں۔ اگر آپ ان سے محبت کر رہے ہیں اور آپ ان کے غم میں شریک نہیں تو کیسی محبت؟ اگر آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، آپ ان کی خوشی میں شامل نہیں تو یہ آپ کی کیسی محبت ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار نے مولا بنایا، خود علی نے اپنے آپ کو مولا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے من کنت مولاہ فعلی مولا فرمایا، نہ کہ علی نے۔ خود سرکار نے فرمایا کہ علی جو مجھے مولا مانتا ہے وہ تمہیں مولا مانے گا، یعنی میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو خود حضرت عثمان غنی جن کی آڑ میں، جن کی شہادت کی آڑ میں آپ حضرات مولا کائنات کے اس دن کو چھپا رہے ہیں، خود حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ عثمان کے بھی مولا ہو۔ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ عمر کے بھی مولا ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جب خلافت دوم، خلیفہ دوم حضرت عمر بنے تو اس دوران میں کئی مرحلے ایسے آئے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ مولا تشریف لائے اور مولا فیصلے فرمانے لگے تو حضرت عمر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا تھا۔ ارے صحابہ کے عقیدے تو یہ ہیں، آپ بڑا صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام جو عقیدہ دے کے گئے ہیں وہ عقیدے کو آپ اپنائیے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو پھر جانوروں جیسی بات ہو گئی کہ آپ صحابہ کو مان رہے ہیں مگر صحابہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت علی کے چہرے کو تک رہے تھے۔ صحابہ، دیگر صحابہ بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے پاک میں سے اندر سے جھانک کے حضرت ابوبکر کو دیکھ رہی تھیں، سرکار آواز فرما رہے تھے۔ جب نشست ختم ہوئی تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے عرض کرتی ہیں کہ بابا یہ کیا بات ہے کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عائشہ میں عبادت کر رہا تھا، حضرت ابوبکر نے تو یہ سکھا کے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہی الفاظ حضرت عثمان کے ہیں۔ ارے خلفائے راشدین تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، حضرت علی سے بے پناہ عشق کرتے تھے، حضرت علی کو اپنی جان دیتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنا مولا سمجھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ اگر مولا کا ترجمہ دوست کرتے ہیں تو پھر آپ گمراہ ہیں، اگر آپ مولا کا ترجمہ ہادی کر رہے ہیں تو آپ ہدایت پہ ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستی کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ کو ہدایت دینے کے لیے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کے رسول ہادی ہیں، جس کو رسول پاک سے ہدایت ملی ہے، وہ اس کو علی سے بھی ہدایت ملے گی۔ اور اگر آپ مولا کا معنی مددگار لیتے ہیں تب بھی آپ برابر ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے لوگوں اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کے رسول تمہارے مددگار ہے، اور وہ لوگ مددگار ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے سے مخاطب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی علماء اکرام میں پورے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند علماء اکرام ہے جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیسوں کے دیوانے، دولت کے دیوانے علماء سے ہماری حفاظت کرے، نام کے دیوانے اور ٹی آر پی کے دیوانے علماء سے ہماری حفاظت کرے۔ میں ان کو علماء بھی نہیں کہتا، ان کو رہبر میں نہیں کہتا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، نگہباں بن کے جو چمن کی آبرو لوٹے، چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ آپ بھی ذرا ہوشیار رہیے ایسے لوگوں سے جو آپ کے چمن کے نگہباں بنے ہوئے ہیں، چمن کی آبرو لوٹ رہے ہیں نگہباں بن کر۔ آپ ہی کے چمن کی آبرو آپ ہی کا نگہباں لوٹ رہا ہے، ذرا ہوشیار رہیے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کو چاہ رہے ہیں، کوئی عالم کو ہم پسند کر رہے ہیں، وہ جو بول دے گا وہی دین ہو جائے گا۔ نہیں، عالم کا کہا ہوا دین نہیں ہوگا، علی کا کہا ہوا دین بنتا ہے، نبی کا کہا ہوا دین بنتا ہے۔
علی وہی کہتے ہیں جو نبی کہتے ہیں، اور نبی وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ کائنات کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ عالم ہو، اگر وہ نجف پہ ماتھا نہیں ٹیکتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ بغیر علی کے نہ علم مکمل ہے، نہ بغیر علی کے حکمت مکمل ہے، نہ بغیر علی کے ولایت مکمل ہے۔ اگر کسی کو ولی بننا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکنا ہوگا، اگر کسی کو عالم بھی بننا ہے تو علی ہی کی چوکھٹ سے خیرات ملے گی تو عالم بنے گا، علی ہی کی خیرات ملے گی تو صوفی بنے گا، علی ہی کی خیرات ملے گی تو لوگ مرید ہوں گے، علی ہی کی خیرات ملے گی تو لوگ بڑا مانیں گے، علی ہی کی خیرات رہے گی تو صاحب مسند رہو گے، علی ہی کی خیرات رہے گی تو قلم چلانے کے قابل رہو گے، علی ہی کی خیرات رہے گی تو بولنے کی صلاحیت پر۔ کون علی؟ جن کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اس روایت کو تمام ائمہ حدیث نے روایت کیا، سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے زائد راویوں نے روایت کیا۔ میں سمجھتا ہوں کم و بیش 130 راویوں نے، اس حدیث کے 130 راوی ہے کم و بیش، وہ بھی جلیل القدر جید صحابہ، جس میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، زبیر و طلحہ بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ سرکار نے منبر لگانے کا حکم دیا جب فتح مکہ کا موقع آیا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ رہا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے امت کو ایک ایسی ہستی عطا کی جو امت کے لیے بہت ضروری تھا۔ سرکار نے جب فتح مکہ کا مرحلہ ختم ہوا تو آپ جب مدینہ تشریف لا رہے تھے واپس، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں رکنے کا حکم دیا اور اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہاں منبر لگاؤ۔ پھر صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، 3 گھنٹے سے زیادہ سرکار نے خطاب کیا، اس میں مولا کائنات کو بڑا طویل، اس میں سرکار نے حقوق پر بات کی، انسانیت پر بات کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بات کی، تمام چیزوں پہ سرکار جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے اس پہ سرکار نے ان تمام ٹاپکس کو کور کیا، اور پھر جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل گفتگو ہے سرکار نے وہ فرمائی، حضرت علی کو بلا کے منبر پہ کھڑا کیا، ہاتھ اٹھا کے سرکار دو جہاں نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں پہ بات غور کرنے والی یہ ہے مسلمانوں کہ سرکار نے خود فرمایا کہ علی مولا ہے، علی نے نہیں فرمایا، تو ہم سرکار کی بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ سرکار کی بات کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سرکار کی بات کو کیا ہم بھول جائیں کہ سرکار نے علی کو مولا بنا کے ہم کو عطا کیا؟ کیا ہم بھول جائیں کہ سرکار کے خون سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پیدا ہوئے؟ کیا ہم بھول جائیں کہ ان کے خون سے شہزادگان پیدا ہوئے؟ کیا ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں محض ایک بنیاد پہ ہم اہل بیت سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا؟ بغض رافضیت میں، رافضیت کے بغض میں ہم لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہے ہیں۔ بھائی رافضیت ایک فتنہ ہے، اہل بیت فتنہ نہیں ہے، اہل بیت رسول ایمان ہے۔ اگر آپ کو رافضیوں سے پرابلم ہے تو آپ جائیے ان کے ایوانوں میں، جا کے ان کو ہدایت دیجیے، جا کے ان کو سمجھائیے، لیکن اہل بیت سے لوگوں کو دور مت کیجیے۔ آپ بغض رافضیت میں آپ کے اندر کی چھپی ہوئی ناسبیت باہر نکال رہے ہیں، آپ بغض رافضیت میں لوگوں کو علی سے دور کر رہے ہیں، بغض رافضیت میں سیدہ کائنات کو نعوذ باللہ ایک ملعون نے خطاب پہ کہہ دیا۔ یہ بغض نہیں تو کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ بغض نہیں تو اہل بیت کا بغض نہیں تو کیا ہے؟ ایک فلاں صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فاتحہ کے موقع پر فلاں ابن فلاں کا عرس منا رہے ہیں، اور پھر وہی صاحب 10 محرم کے دن شادیاں کرنے پہ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ انگیزی کب تک چلے گی؟ یقین رکھیے اور اس بات کا خوف رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے رسول کو مر کے منہ دکھانا ہے، اور پھر جیتے جی اگر آپ کو اللہ زندہ رکھے تو آپ کے منظر دیکھیں گے کہ علی کا بیٹا امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، جو بھی پردہ غیب میں ہیں، وہ سارے معاملات کا حساب کرنے والے ہیں۔ اس بات کا تو خوف رکھیے۔ آقا دو جہاں نے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 آف دی پاپولیشن ول بی ڈیمولشڈ، ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا ختم کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یقین رکھیے جب وہ مر جائیں گے تو ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ خدا کے لیے ان میں سے آپ نہ ہو جائیں، آپ امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کی نیت رکھیے۔ آپ کو امام مہدی کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ کون مہدی؟ حضرت عیسیٰ جیسا نبی جن کی اقتداء میں نماز پڑھے، اس شہزادے کا نام امام مہدی ہے۔ تو جن کے بیٹے کا عالم یہ ہے تو ان کے دادا کا عالم کیا ہوگا؟ تو بہرحال امت مسلمہ فراموش نہ کریں سرکار کے فرمان کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان ہے، مولا کائنات۔ فرق ہے نفاق اور کفر کا، ایمان کا
فرق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. خود صحابہ کرام کا آپ عمل دیکھیے. کسی کو اگر پہچاننا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے. آج پتہ لگ گیا کہ آج یوم غدیر تھا. جس کے سامنے علی کا ذکر کیا گیا، جس کے چہرے کھل گئے، ہم سمجھ گئے کہ آج بھی وہی معیار ہے لوگوں کو پرکھنے کا. جن کے چہرے کھل گئے ہم سمجھ گئے مومن ہے، اور جن کے چہرے مرجھا گئے آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ منافق ہے. تو بہرحال سرکار نے خود فرمایا تھا علی مولا ہے. اب رہا سوال، چلیے مان بھی لیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ سمجھ لیتے ہیں، ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 کو ہوئی. چلیے مان لیتے ہیں. اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں تو سرکار کا فرمان بڑے بڑے علماء میلاد پاک کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ تم کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب خوشی کا موقع، غم کا موقع ایک ساتھ آ جائے تو ہم کو خوشی کرنی چاہیے. یہ اہل سنت کے علماء پیش کرتے ہیں دلائل. تو حضرت عثمان غنی کی شہادت مان لیجئے کہ 18 ذی الحج کو ہے، اور آج ہی کے دن 18 ذی الحج کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اعلان ولایت بھی ہوا. تو ایک خوشی کا موقع، ایک غم کا موقع. تو سرکار کے فرمان کے مطابق ہم حضرت علی کے ذکر کو بلند کریں گے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا افسوس ضرور ہے، لیکن سرکار آپ ہی کی دلیل ہے. جب میلاد کا موقع آتا ہے تو وہاں بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آج ہی کے دن سرکار کا وصال ہوا تھا، آپ لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں، غم منانا چاہیے. تو اہل سنت کے تمام علماء اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، اگر سرکار کا وصال ہوا بھی ہے تو پھر سرکار ہی کا فرمان ہے کہ جس دن خوشی اور غم ایک ساتھ آئے تو آپ کو خوشی کرنا چاہیے. پھر وہاں آپ بحث کرتے ہیں نہیں تاریخ میں اختلاف ہے. وہاں تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، سرکار کے وصال میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کی شہادت میں اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ برابر اختلاف ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت میں بہت بڑا اختلاف ہے. 10 سے شروع ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اختلاف. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 8 دن کا اختلاف ہے. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. اور امام حسین کی جب بات آ جاتی ہے شہادت کی محرم کی تو پھر وہاں پہ بھی اختلافات شروع کر دیتے ہیں. خیر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ دوسری ویڈیو بناؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا پروردگار کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما، تا دم زیست ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.